سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے، من غسل میتن، کسی میت کو غسل دے، وکفنہ، پھر اسے کفن پہنائے، وحنتہ، پھر اسے خوشبو لگائے، وحملہ، پھر اس کے جنازے کو کندھا دے، قبرستان میں لے جائے، فصلی علیہ، پھر اس کی نماز جنازہ ادا کرے، ولم یشفی علیہ ما رآ، اور اس کے عیب کو بیان نہ کرے اگر اسے کوئی عیب نظر آ جائے میت کا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یخرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا ہو، یعنی پہلے دن انسان کا جنم ہوتا ہے تو بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایسے شخص کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور مستدرک علی الصحیحین میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے راوی سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے پھر اسے کفن دیتا ہے، جو شخص میت کو کفن دے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے 2 ریشم پہنائے گا، ایک سندس کا استبرق، یہ جنتی ریشم ہے، اور سندس بھی جنتی ریشم ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ 2 ریشم پہنائے گا۔ اور جو شخص کسی میت کے لیے قبر کو کھودتا ہے راہ للہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ثواب عطا فرماتے ہیں قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا، جیسا کہ کوئی شخص کسی کو گھر بنا کر رہائش کے لیے دے دیتا ہے اسے قیامت تک اسے ثواب ملتا رہتا ہے، اسی طرح اس شخص کو بھی جو قبر کو کھودتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے بھی قیامت تک یہ ثواب ملتا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسے کندھا دیتا ہے، میت کو اٹھا کر لے کر جاتا ہے، 40 مرتبہ اسے ثواب اللہ عطا کرتا رہتا ہے، اسے ثواب دگنا ملتا رہتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی میت کو غسل دے دیتا ہے، کفن دیتا ہے، قبر کھودتا ہے، تو اتنا انعام اللہ پاک کی طرف سے اس شخص کو ملتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، جس طرح قریہ میں، گاؤں کی آبادی میں یہ الحمدللہ یہ ہمیں ایسا ماحول ملتا ہے، میسر ہوتا ہے کہ ساتھی اس میں آگے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے عزیز رشتہ دار ہے، دوست ہے، وہ وصال کر جاتا ہے تو اس کی قبر خود ہی رضا الہی کے لیے اسے کھودتے ہیں۔ تو ہمیں اس شہر کے اندر بھی، شہری زندگی کے اندر بھی ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے اس طرح تعاون کریں۔ اور اسی طرح کوئی اچھا آدمی غسل دینے والا نہیں ملتا تو امام مسجد اگر اسے غسل دے دیتے ہیں تو عام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، آپ فتاوی رضویہ میں کتاب نمبر 6 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ غسل دینا فرض ہے، فرض کی ادائیگی میں تو انسان مجرم تو نہیں ہوتا بلکہ انسان کو فرض کی ادائیگی میں ثواب ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر امام مسجد کسی میت کو غسل دے دیتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔